الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية وهي 7 آيات بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ہم جس کلام پاک کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کلام مجید اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کے ذریعے سے اترا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلب مبارک میں یہ جو کلام اترا ہے، یہ کس کے ذریعے سے اترا ہے؟ وحی کے ذریعے سے اترا ہے۔ جب وحی کے ذریعے سے اترا ہے یہ کلام، تو ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ہے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ وحی اللہ رب العزت ہزاروں نبیوں پر اتار چکے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اسی طریقے سے اور نبیوں پر اتارتے اتارتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام اتارا ہے، جسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر 3 چیزیں پیدا کی ہے۔ ایک حواسِ خمسہ، ایک حواسِ خمسہ کہ اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ حواس خمسہ جیسے کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ تو انسان کسی چیز کا علم ان کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے، ہاتھ، کان، ناک اور ہاتھ پیر
اور اسی کے ساتھ اللہ نے دوسری چیز جو انسان کے اندر بنائی ہے وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وحی۔ وحی کہاں پر کام آتی ہے؟ کہتے ہیں جہاں پر حواس خمسہ اور عقل جواب دے دے وہاں سے وحی کام کرتی ہے۔ جہاں سے حواس خمسہ اور عقل جواب دے دے اور یہ دونوں چیزیں کہہ دے کہ اب میرے سے نہیں ہوگا، وہاں سے وحی کام کرتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، اس کو فرض کیجئے کہ یہ پستول ہے۔ اب یہ اگر پستول ہے تو اس کو میں چھو کر، دیکھ کر اور اس کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پستول ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا رنگ فلاں ہے اور اس کے منہ سے بارود نکلتا ہے، اور سونگھ کر بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ بارود ہے کیسے۔ تو یہ کس سے معلوم ہوا؟ یہ حواس خمسہ سے، ہاتھ رکھ کر یا دیکھ کر ہماری آنکھوں سے معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اب پھر آگے جو ہے عقل میں بات آتی ہے کہ یہ چیز جو بنی ہے یہ بغیر کسی انسان کے بنائے تھوڑی آ گئی، اس کو کسی انسان نے بنایا ہوگا، اس کا کوئی کاریگر ہے، کاریگر کے ذریعے سے یہ چیز بنائی گئی ہے۔ تو یہاں پر حواس خمسہ میں سے ہاتھ پیر کے ذریعے سے سمجھ لیا گیا، اسی طریقے سے دوسری چیز عقل، اس کے ذریعے سے یہ سمجھا گیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاریگر ہے بنانے والا۔ لیکن اب اس سے آگے ایک اور چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ یہ پستول کہاں پر استعمال کرنا جائز ہے، کہاں پر استعمال نہیں کرنا جائز ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کو بنایا گیا اور فلاں فلاں اس کے اندر چیزیں ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنا کہاں پر جائز ہے، کہاں پر نہیں جائز ہے، یہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ وحی سے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ہدایت کیا دی ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرنا ہے۔ تو حضرات مفسرین نظام نے فرمایا ہے جہاں پر حواس خمسہ اور عقل جواب دے دے وہاں سے آگے وحی کام کرتی ہے۔ اور حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ اسی چیز کے بارے میں ذرا اور واضح کر کے بتایا کہ عقل میں تھوڑی سی ایک بات آتی ہے کہ میرے سامنے فرض کیجئے کہ کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل میرے سامنے ہے، قتل کرنے والا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے عقل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ قاتل ہے، کسی انسان کو اس نے قتل کیا ہے اس ہتھیار کے ذریعے سے، اور اس ہتھیار کے ذریعے سے قتل کیا ہے، تو گویا کہ اس انسان نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دی۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بیوہ کا زخم اس کی بیوی کو لگا،
اسی طریقے سے اس کے بچے یتیم ہو گئے اور اس کے بچے جو ہے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے. اب عقل تھوڑی دیر کے لیے کیا کہتی ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے ایک جیتے جاگتے انسان کو ہمیشہ کی نیند سلا دی. عقل تھوڑی دیر کے لیے یہ کہتی ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے. لیکن پھر عقل میں تھوڑی بات اور آتی ہے دوسری. وہ بات یہ آتی ہے، عقل ہی کہتی ہے کہ بھائی قاتل نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس نے قتل کیا ہے اور قتل جب کر ہی دیا ہے، اگر ہم اس کے بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کریں تو ایسا ہوگا کہ مقتول تو ہمیشہ کے لیے چلا گیا، جس کو قتل کیا گیا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے اب چلا گیا ہے، اب جو ہے وہ دوبارہ واپس آ نہیں سکتا. اب اگر ہم اس کو بھی قتل کر دیں، جس نے قتل کیا ہے، اگر ہم اس کو بھی قتل کر دیں تو اس کے پیچھے بھی اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں. اگر ہم اس کو قتل کر دیں تو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے. تو قاتل کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ ایک شخص کو مرنا تھا اور قتل کرنے والا قتل کر دیا، اب اس کو دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا. اب اس کے بدلے میں اس کو قتل کر کے پھر ان کے بیوی کو بیوہ کریں اور ان کے بچوں کو یتیم کریں، بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیں. یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے. عقل کہتی ہے اس کو بھی قتل نہ کر دیا جائے. اب ایسے موقع پر اللہ رب العزت کیا ہدایت دیے ہیں؟ یہاں پر جو یہ ہدایت اللہ رب العزت دیے ہیں یہی وہی ہے یہ جہاں پر عقل جو ہے اپنی ایک حد پر آ کر کام کرنا چھوڑ دی ہے. کیونکہ عقل میں بھی طرح طرح کی باتیں آ رہی ہے. اب اس سے آگے جو ہے عقل کچھ کہتی نہیں. دونوں میں دو باتیں عقل کہتی ہے. اب اس سے آگے جو عقل کام ہی نہیں کرتی ہے. یہاں سے حضرات مفسر نظام فرماتے جہاں پر حواس خمسہ اور عقل جواب دے دے وہاں سے وحی شروع کرتی ہے، وحی شروع کرتی ہے. تو یہ وحی جو ہے ایک اعلیٰ ذریعہ ہے تعلیم کا، ذریعہ علم جو ہے ایک اعلیٰ ذریعہ ہے وحی کا. اور یہ وحی اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں پر نازل فرماتے ہیں، اور اس کے لیے مخصوص بندوں کو اللہ رب العزت انتخاب فرماتے ہیں. اور جن بندوں پر اللہ رب العزت وحی نازل کرتے ہیں اور اپنا کلام نازل کرتے ہیں وہی کلام جو ہے گویا کہ وحی ہوتا ہے. تو پیغمبروں پر اللہ رب العزت اپنا کلام نازل فرماتے ہیں اور وہی کلام گویا کہ وحی ہے. اب آگے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت اس قرآن کریم کو 23 سال میں نازل فرمایا ہے. 23 سال میں اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتارا ہے. یکدم نہیں بلکہ تھوڑا 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 اتارا. اور یہاں پر یہ بھی جان لیا جائے کہ جو سب سے پہلے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو وہ لیلۃ القدر میں شروع ہوا. اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جو لیلۃ القدر میں قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا ہے تو وہ تاریخ کیا تھی.
تاریخ کے بارے میں اختلاف ہوا. رمضان کا مہینہ تھا یہ تو پکا ہے، رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا ہے اور شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی. بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ وہ 17ویں تاریخ تھی، بعض نے فرمایا 19ویں تاریخ تھی، اور بعض نے فرمایا 27ویں رمضان کی تاریخ تھی، جو کہ مشہور و معروف قول ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کی تاریخ تھی. اس میں اللہ رب العزت قرآن کریم کو نازل فرمانا اپنے لاڈلے پیغمبر کے قلب مبارک پر شروع کیا. اب آگے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو وحی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترتی تھی، اس کی صورت کیا ہوتی تھی، شکل اور صورت کیا بنتی تھی، کیا ہوتی تھی، وہ سمجھنا. صحیح بخاری میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب وحی اترتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر، تو اس کی صورت اس طرح ہوتی تھی کہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گھنٹی کی آواز آ رہی، گھنٹی کی آواز. وہ آواز تھوڑی دیر تک رہتی اور وہ آواز چاروں طرف پھیلتی تھی. اسی حدیث کے شروع میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وحی شروع ہونے سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آتے تھے، سچے خواب دیکھتے تھے، اور جو خواب رات میں دیکھتے وہی صبح جو ہے ہو بہو ہو جاتا. اسی کو سچا خواب کہتے ہیں. جس نے کسی نے خواب میں کوئی چیز دیکھی اور بالکل ہو بہو وہی ہو گیا ان کو، اسی کو سچے خواب بولتے. تو سب سے پہلے جو ہے سچے خواب کے ذریعے سے وحی آنا شروع ہوا. جب سچے خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے لگے، پھر اس کے بعد فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی اختیار کرنے لگے، اور تنہائی اختیار کرنے کے لیے آپ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے. غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے، تنہائی میں رہتے اور عبادت ہی عبادت کرتے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور توشہ لے کر چلے جاتے، کئی دن تک، جب تک توشہ چلتا وہیں پر غار حرا میں رہتے اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے. اب عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اس وقت تک تو نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. کیا اس وقت وہاں پر فرض نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ نہیں. مفسرین نظام نے فرمایا جو بھی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العزت بتاتے اسی طریقے سے عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ اسی غار حرا میں ایک فرشتہ آیا، اور وہ آواز فرشتے کی ویسے ہی تھی، گھنٹی کی آواز تھی، اور چاروں طرف وہ آواز پھیلتی تھی. اور جو چیز اس گھنٹی میں سنائی دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سننے آتا، بعد میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا ہو بہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں یاد ہو جاتی. ہو بہو وہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہو جاتی. اب گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے وحی کو. اس کے بارے میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو وضاحت کرتے ہوئے
کہ گھنٹی سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے گھنٹی کی آواز ایک مسلسل رہتی، آپ نے کبھی گھنٹی کی آواز سنی ہوگی، ایسا نہیں گھنٹی بجتی ہے کہ تھوڑی دیر بجی خاموش ہو گئی، نہیں، بلکہ گھنٹی جب بجتی ہے تو مسلسل بجتی رہتی ہے، ٹن 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 کر کے بجتی رہتی. تو وحی کی صورت یہی ہوتی تھی کہ مسلسل کنٹینیو بجتی رہتی تھی، اور جب گھنٹی بجتی ہے تو اس کی آواز کو کسی سمت کی طرف، کسی رخ کی طرف کہہ نہیں سکتے کہ یہ ایک سمت سے آواز آ رہی ہے، بلکہ چاروں طرف سے وہ آواز آتی ہے، ہر سمت سے، ہر رخ سے آواز آتی ہے. تو وحی کی صورت بھی یہی ہوتی تھی کہ چاروں طرف سے یہ آواز آتی تھی. اور اس کی صورت تو بغیر انسان دیکھے اس کو صحیح طور پر واضح کر ہی نہیں سکتا کہ وہ صورت کیسی ہو سکتی. انسان جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اس کو کیسے واضح کر سکتا. لیکن حضرات مفسرین اعظام نے اس کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ اس طرح اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اب جب اسی روایت کے آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہی صورت اور یہ شکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک گھنٹی کی طرح آواز ہو اور کہیں سے یہ معلوم نہ چلتا ہو کہ یہ آواز آ رہی ہے کہاں سے، کون آواز لانے والا ہے، تو یہ چیز تو بوجھ بنے گی. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ چیز حضور پر بہت بوجھ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے، اس لیے کہ اچانک اس طرح کی آواز آنا اور کہیں سے آواز کا پتہ نہ چلنا کہ کدھر سے آ رہی ہے، کیا چیز ہے یہ تو مشکل ہوتی ہوگی. تو یہ چیز بہت حضور پر بوجھ ہوتی تھی، بہت مشکل اور دقت ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کبھی کبھی تو یہ معاملہ جب جاڑے کے موسم میں ہوتا حضور کے ساتھ، ٹھنڈ کے موسم میں ہوتا، تو میں حضور کے مبارک پیشانی کو پسینے سے شرابور ہوتی ہوئی دیکھتی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پیشانی پہ پسینے سے شرابور ہو چکی ہے. تب جاڑوں کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں، اور پورا جسم حضور کا ٹھٹرتا تھا، کانپتا تھا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ تو ایسا جسم کانپتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے کے 2 دانت بھی کانپنے لگتے تھے. کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کے دانت ہی کانپنے لگے تو انسان کا جسم کیسے ٹھہرے گا، جبکہ مضبوط ہیں یہ دونوں دانت اور بالکل مضبوط بندھے ہوئے ہیں. لیکن فرماتی ہیں کہ جب یہ حالت حضور کی کبھی ہوتی کہ جسم پورا کانپتا رہتا اور مبارک پیشانی پر پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی پیشانی، اور ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے بعض مرتبہ آپ کے منہ کے دونوں دانت سامنے کے کانپنے لگتے تھے، کپ کپاتے تھے. تو یہ بہت بوجھ ہوتا تھا، بہت مشقت والی یہ گھڑی ہوتی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. پھر آگے دوسری روایت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی سواری پر ہوتے، کسی سواری پر ہوتے، مثال کے طور پر آپ کسی جانور پر جو ہے سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر وحی اترتی تو کہتے ہیں کہ اس وحی کے بوجھ سے جانور بھی دب جاتا، جانور کو بھی چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا، اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ جانور بھی بیٹھ جاتے. اور
آگے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پیر پر رکھے ہوئے تھے، ران پر اپنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک رکھے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں وحی اترنی شروع ہو گئی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایسا محسوس ہونے لگا، ایسا لگنے لگا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پیر ٹوٹنے لگے، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اپنا سر مبارک ان کے ران پر رکھے ہوئے ہیں، فرماتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا، ان کا بیان ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ران جو ہے ٹوٹنے لگ رہے ہیں، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ یہ سب سے مشکل گھڑی ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو وحی کی جو اترنے کی صورت ہے، شکل و صورت ہے، وہ 5 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ صورت کہ گھنٹی کی آواز کی طرح سے وحی نازل ہوتی تھی، اور ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی اگر ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہتے تو ہم محسوس کر لیتے تھے، کبھی کبھی ہم یوں محسوس کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے سامنے شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ شہد کی مکھی نہیں ہوتی یقینی طور پر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے سامنے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ بھی وحی کی نازل ہونے کی ایک صورت ہوتی تھی۔ اور ایک دوسری صورت یوں ہوتی تھی جب وحی اترتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے کہ بعض مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی انسانی شکل میں آتے اور اللہ کا پیغام پہنچا دیتے۔ اللہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی انسانی شکل میں آتے اور اللہ کا پیغام پہنچا کر چلے جاتے۔ اب اس کے بارے میں فرمایا حضرات مفسرین اعظام نے کہ کس انسان کی شکل میں آتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، تو فرمایا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اس کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغام سنا کر چلے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ صورت میرے لیے سب سے آسان ہوتا تھا کہ انسان کی شکل میں آتے، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو پیغام ہوتا سنا کر چلے۔ یہ صورت میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وحی کی نازل ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود خواہش ظاہر فرمائی کہ جبرائیل مجھے آپ جو ہے ایک مرتبہ اپنی شکل و صورت دکھائے، آپ اپنی روپ میں آئے میرے سامنے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آپ اپنی اصلی صورت اور شکل مجھے دکھائیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اصلی روپ میں، اصلی شکل و صورت میں آئے، اور مفسرین اعظام نے فرمایا یہ حضور کی زندگی میں 3 مرتبہ ہوا۔ حضور کی زندگی میں یہ 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو اس وقت جب خود حضور نے خواہش ظاہر فرمائی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اصلی شکل صورت میں آئے، اور ایک اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے اور ابتدائی اسلام تھا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ اور ایک مرتبہ اس طرح ہوا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شکل میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان اور زمین کے درمیان میں دکھ رہے ہیں، یعنی لمبائی میں ایسے ہیں کہ گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر زمین میں ہیں اور سر جو ہے آسمان میں لگا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے طول و عرض بھی بہت ہے، لمبائی چوڑائی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہیں، اسی لیے ہم نے سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہیں۔ اب جس کے 600 پر ہوں تو اس کی لمبائی چوڑائی تو ہوگی۔ تو 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل میں دیکھا، اور وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ جو ہے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرما لیتے تھے۔ یہ زندگی میں 2 مرتبہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ براہ راست حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی واسطہ بیچ میں نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام کی ہیں۔ وہ زندگی میں 2 بار ہے، ایک تو اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے، معراج پر جا کر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، وہیں پر تو جا کر 5 نمازیں بھی فرض ہوئی۔ تو معراج پر جا کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہم کلامی کی ہے، ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے کلام کیے ہیں وہ ایک خواب کے اندر کیے ہیں کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اور 5ویں صورت وحی کے نازل ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح وحی نازل فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی شکل اور صورت میں نہیں آتے، نہ اپنے اصلی روپ میں، نہ کسی شہد کی مکھیوں کی بھنگناہٹ کی شکل میں، نہ کسی انسان کی شکل میں، بلکہ ایسا ہوتا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر کوئی بات الہام کر دیتے، ڈال دیتے، کوئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈال دیتے، الہام فرما دیتے، اور وحی کی ایک صورت ہوتی تھی۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں وحی کے نازل ہونے کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اس 5 شکل میں نازل ہوتی تھی، اور اللہ اپنا کلام اس طرح سے نازل فرماتے، اللہ کے کلام کو ہی وحی کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ہم جو تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، یہ 23 سال میں 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ اب اس سے آگے اور بھی تفصیل ہے، جیسے کہ مشرکین کا کہنا ہے، اعتراض کرنا ہے کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہوتا تو ایک دم ہی ایک بار ہی کیوں نہیں نازل فرما دیا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا ہے اللہ رب العزت۔ اس کے اشکالات حضرات مفسرین نظام نے دیے ہیں، اور کیا کیا اشکالات کفار و مشرکین نے کیے ہیں، اس کا جواب حضرات مفسرین نظام نے دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کے جواب آیتوں کے ذریعے سے دیے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔